السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ رضوان اور وامک حاضر خدمت ہیں۔ ٹوپی بڑی وال پائی ہے، سر میں کہ چمکیلی اپ گریڈ کرائیے تھوڑا جا چٹم ٹوپیاں کتوں لے کے آندے ہوئے نہیں؟ وہ سب پرانی ہے، پہلے بھی پہن چکے ہیں ٹوپی ہے۔ ویسے ماشاءاللہ سر دا سائز وہی ہے، نہ چھوٹا ہوا نہ وڈا ہوا ہے، ٹوپیاں آ جاندی ہیں۔ بیکم بگ ہیڈڈ۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ شاید اس طرف لے کے جائے کہ یار بڑا بگ ہیڈڈ بن رہا ہے۔ نہیں بگ ہیڈڈ نہیں، آج کا جو ٹاپک ہے ذرا تھوڑا سا کروا دیتے ہیں انٹروڈکشن۔ وہ ہے ڈائمینشنز کے اوپر، مطلب 2 ڈائمینشنز، 3 ڈائمینشنز، 4 ڈائمینشنز اور سو آن، ٹھیک ہے؟ کتنی ڈائمینشنز ہیں اور کتنے سارے پیرل ورلڈز ہیں اور کتنی ساری دنیایں ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سائنس نے کچھ ریسرچ کی ہے وہ بھی کچھ نتائج پہ پہنچی ہے کہ واقعی ہی کچھ پیرل ورلڈز یا پیرل یونیورسز موجود ہیں اور ہمیں ظاہری بات ہے نہیں پتہ، کیونکہ ہم تو ایک آپ کہہ لیں بڑی ہی نان سگنیفیکنٹ قسم کی ہماری ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں اس کو سولر سسٹم، پھر گیلیکسیز، اور پھر ملکی ویز، اور پھر یہ یونیورس، اور مے بی ایون پیرل یونیورسز، تو گاڈ نوز، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دیکھنے کے بعد، یہ سمجھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے مائنیوٹ ہیں اور اللہ کی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور یہ کریشن جو ہے جو ہوئی ہوگی اس کے اندر کتنی حکمت اور ٹیکنالوجی اور سب کچھ استعمال کیا ہوگا، اور یہ چیز آپ کو وحدانیت کے اور زیادہ قریب لے کے چلی جاتی ہے۔ تو وامک بھائی کچھ ڈائمینشنز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ مینشن کریں، بتائیں یہ ڈائمینشنز ہوتے کیا ہیں؟ میں ایک بات مطلب شکریہ بھی ادا کر دوں اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہم نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا۔ جی، آپ کو پتہ ہے ہمارا ذرا چائے اور چیزا ہنسی مذاق کی طرف جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم ایسے ٹاپک بھی پک کر لیتے ہیں جو کہ چیزے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آپ نے مجھے یاد کریں کہ ایک ویڈیو بھیجا تھا ساحل صاحب کا، ساحل ادیم صاحب ہیں، ہاں ماشاءاللہ از اے ویری گوگل پہ اگر آپ انٹلیکچوئل۔ سرچ کریں، مجھے نہیں ان کا پتا تھا صاحب سے بات، مجھے اچانک ملے تھے وہ، انہوں نے اچانک مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا، اچانک مجھے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کا مجھے بھی شوق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مجھے کیوں بھیجتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری سوچ ہے ایک طرح وکری ٹائپ کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، ڈرامے کا میں تھوڑا سا آپ کو کاٹ دوں، کہتا میں آدمی ہاں ذرا وکری ٹائپ، تو میں وہیں سے پک کرتا ہوں۔ تو وہ جب میں نے ساحل صاحب کو سنا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو میرا والا بندہ ٹائپ کا، کیونکہ آج تک میں عموماً مولویوں سے ویسے ہی الرجک ہوں، اور وہ یار سارے مولوی ایسے بڑے علماء بھی ہیں، مفتی ساری فارغ کا بھی ایک مفتی آج کل چلا ہوا ہے، اس نے جو حال کیا ہے لڑکے کا کہتا ہے، ٹھیک ہے، نام مفتی تو تارے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کو پتا ہے مفتی کون ہوتا ہے؟ بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، ایک بڑی سرٹیفکیشن ہے جو آپ کو وہ ہے ملتی بھی بابا جس نے حرکت کی وہ مان گیا ہے۔ بہرحال پہ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، اچھا خیر چھوڑیں، وہ میں یہ کہہ رہا ڈائمینشنز کے اوپر واپس ہوں، ڈائمینشنز کے اوپر انہوں نے خیر ایک پروگرام کیا ہے ڈائمینشن کا، اس کا کن کی حوالہ آپ یہ ساحل ادیم کی بات ساحل صاحب نے، بڑے لوگوں نے کیا ہے جو گول پہ گئے، لیکن مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، صاف جو بات ہے۔ اچھا، ہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا مجھے اس کی، کہتے ہیں صاف جو بات ہے۔ میں نے مووی ایک آپ لوگوں کو پہلے شاید بتائی تھی، انٹرسٹیلر، جو میرے خیال ہے آپ نے سجیسٹ کی تھی جیدے صاحب کو، تو جیدے جی نے مجھے سجیسٹ کر دی تھی، کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نے کی ہے، انہوں نے کہا تھا اپنا نام لگا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو بہت اچھی مووی ہے، تو وہ واقعی اچھی مووی ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ پبلک چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے یار ایسی کیڑی وڈی۔ تو میں نے ڈائمینشن کے اوپر سرچ کر دیا یوٹیوب پہ، تو کافی مواد نکلا۔ اب اس پر بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی، ایک وہ پرٹیکولر ویڈیو مجھے اچھا لگا، وہ انڈین کوئی ایکسنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور اس نے ایکسپلین کیا کہ ٹوٹل جو ہے 0 سے 11 ڈائمینشنز جو اب تک فائنڈ آؤٹ کری جا چکی ہیں۔ کس طرح ہوئی؟ میتھمیٹکلی بڑے بڑے تیسمار خان ہیں جو اس پر بیٹھ کے ریسرچ اور کام کرتے ہیں، اور ابھی آپ جب ویڈیو دیکھیں گے، میں شاید اتنا اچھا ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا، میں تو صرف ایک چہرہ پیدا کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو چول اور تجسس پیدا ہو جائے تو سر وہ لنک ذرا ڈال دیجیے گا، وہ میں ڈال دوں گا، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں اور صرف ڈائمینشنز آپ ٹائپ کریں تو اس کے اوپر وہ آ جائے، جس طرح جی 3D جس میں ہم لوگ رہتے ہیں،
نہیں سکے. وہ ویڈیوز بہت آتی ہیں, تو آپ اگر کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو جو آپ کو بہت اچھی لگی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. سر نہیں اتنی اس لیول کی نہیں ہے میں ریکمینڈ کر دوں. یہ میں بات کروں, مجھے پرٹیکولرلی وہ پیس کر گئی. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور بھی دیکھی, وہ کسی گورے نے کی ہوئی تھی, وہ اس میں جو اینیمیٹڈ تھی. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 3D اور 4D تک تو سمجھ میں آ جاتا ہے, یعنی ڈائمینشن, تھرڈ ڈائمینشن. میں ڈی کا بات یوز کروں گا, ہاں میں ذرا الیبریٹ کر دوں نا, ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. تو وہ کنفیوز ساری ہیں, confuse.com ہوئے میں. تو باقی یہ ہے کہ 11 جو وہ کہتے ہیں, اگر جب وہ 10 تک ہی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد 11, تو اس کو گاڈ ڈائمینشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھیں میں ایک سوال کروں گا سب سے, اور پلیز یہ ضرور آپ بھی سوچیں اور اپنے بچوں کو بھی دعا کریں کہ وہ اس ٹاپک پر سوچیں اور بات کریں, کیونکہ ساحل صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹاپک بھی چھڑا کہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں, بس یہ تھے مسلمان پیرنٹس, ماشاءاللہ ہم سب زیادہ تر جو ہے اولاد کی نعمت سے مالا مال ہیں, تو وہ ہمارے گھروں میں بچے ہمارے ماشاءاللہ جوان ہو گئے, تو وہ ہمارے سامنے تو شاید یہ باتیں نہیں کہیں گے, لیکن وہ جس کو ہم دہریہ کہیں گے, وہ نو بلیف ان گاڈ اینٹی, اس کی طرف کافی ان کا جھکاؤ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ قرآن شریف کو جو سٹیٹس ہے اس کو وہ سٹیٹس ہم لوگوں نے رکھا ہوا شادی بیاہ کے لیے. ٹھیک ہے, چول ساڑھ دے ہوتے بچاری تینوں لگا دے تھلیوں تحفظ مل سی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ جب تک ہم عادت نہیں چھوڑیں گے نا, اور یہ دوسری کہ جی جب تک آپ وضو نہ ہوں تو آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں, اور اگر قرآن ادب کے لیے وہ یار ادب کی بات ہے, ادب جو ہے وہ ادھر ہوتا ہے, ادھر ادب ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں اگر آپ یہ باتیں کریں گے بچوں سے, بچے نہیں ہاتھ لگائیں. مجھے آپ بتائیں جب سائنس کی وہ فزکس کی کتاب اٹھاتے ہیں تو آپ کتنی طرح سوچتے ہیں یار ہاتھ دھوئیں گے نہیں دھوئے, میں نے کہ آپ کے ہاتھ کیا پلیت ہے, آپ نے پچھواڑا دھویا ہے جو آپ جا کے اس کو ہاتھ سر یہ ایسے پلیز نہ کریں, یہ اللہ کی کتاب ہے. نہیں یہ آپ کی مینٹالٹی کو چیلنج کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کوئی نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ جو ہے نا جب تک وضو نہیں کر لیا آپ نے, کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچپن میں تو پڑھتا ہی نہیں تھا, میں نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ وہ یہی باتیں ہوتی تھی کہ کرکٹ آپ کھیل رہے ہو, ادھر سے وہ قاری صاحب آ گئے, انہوں نے پیر سوال کرنا ہے, وہ وضو کیا ہوا ہے, ہاتھ دھوئے ہیں, ہاں, اور وہ بندہ کہتا ہے لے بھائی بڑھ گئے, کہتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلنا ہے, قاری صاحب آ کے نا میری جانو پہ. اور پھر آپ اپنے بڑی مشکل میں 5 پارے پڑھے. ٹھیک ہے, اور وہ یقین کریں غلط تلفظ کے ساتھ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس کان سے جاتا تو ادھر سے نکل جاتا تھا, کہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں تھی, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. وہ از سو گریٹ اباؤٹ دس بک دیٹ آئی ایم بینگ فورسڈ ٹو ریڈ, کیونکہ میرے ماں باپ جنتی ہو جائیں گے اگر مجھے پڑھا دیں گے وہ قرآن شریف, کہتے ہیں پانے سمجھ تگے ہی نہ آئے. اب ماشاءاللہ آپ بلیسڈ ہیں, آپ کی بیوی جو ہیں وہ مطلب عرب ہیں اور ان کو سمجھ ہے عربی کی بڑی زبردست. ان سے کبھی یہ سوال کریں کہ جب وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کس طرح سمجھ آ رہا ہے, کمپیئر یور سیلف ٹو ہر. آف کورس she has much, ان کی فرسٹ لینگویج ہے, اس سے اثر تو ہوتا ہے نا جب سمجھ آ رہی ہے. ہے. yeah of course there's a big difference. پریکٹیکلٹی آ جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف جب اگر قرآن کو پریکٹیکلی پریکٹس ہی کیا سر, آپ کو پتا میرے جھگڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے دوست میں نے کھو دیے ہیں اس چکروں میں کہ جو وہ شروع ہوتے ہیں وہی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کے بارے میں بڑی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, میں کون سا عالم ہوں, عالم دین تو نہیں میں آپ کو کہتا, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس, اور ابھی اس ویڈیو میں آگے وہی شیئر کروں گا. ڈائمینشن, میں کوئی سائنٹسٹ ہوں یار, ہاں میں نے کوئی ڈائمینشنز کو میتھمیٹیکلی پروو کی ہیں, ٹھیک ہے, میں تو ویڈیو دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے میں ایک ادنا سا بندہ ہوں جس کو شوق ہے یار یہ جو دنیا ہے جس میں ہم پیدا کیے گئے ہیں, میری مرضی کے خلاف میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, میری کوئی مرضی نہیں تھی اس دنیا میں آنے کی, آپ کی مرضی تھی سر, مجھے پتہ ہی نہیں, میں بس پیرنٹس سے ہوش آئی ہے تو بدو بدی لے آئے گے یہاں سے, روتے ہوئے آئے ہیں, میں تو روتا ہوا آیا تھا جی. ٹھیک ہے, چیختا چلاتا کیکیں مارتا ہوا, میں کتنے آ گیا. میرے پیرنٹس obviously جو وہ سلیکٹ کر لیے گئے تھے, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہمیں نہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی تم نے اس دنیا میں جانا ہے, اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دنیا سے باہر جانا ہے. دیکھو نا سر, تروز ہے گا کہ نہیں ہے گا. دیکھیں کچھ کانسیپٹ جو میں پھر آپ میرے سے بڑھ پڑتے ہیں, وہ کانسیپٹ اس طرح ہیں کہ ہم تمام روحوں کو اور واہ کو کھڑا کر کے ہم سے یہ کال لیا گیا تھا, وعدہ کیا گیا تھا. اچھا جی بالکل, یہ قرآن پاک کے اندر ہے. یہ تو یاد نہیں ہے. نہیں, وہ میموری اریز کر دی گئی تھی. اچھا یہ گل ہے, چھتر مارو مینو 100, اس بعد میری میموری اریز کر دو. نہیں تو قرآن پاک کے اندر ہے نا. کدھر ہے, میں تو نہیں پڑھا.
سر میں آپ کو دے دوں گا، یہ بلکہ ساحل کی ویڈیو میں یہ لاسٹ لیکچر میں ان کو دیکھ رہا تھا تو وہ یہی ذکر کر رہے تھے کیا کہ یہ بیڑا اٹھانے کے لیے کہ یہ دنیا میں جانے والا کام جو ہے کون کرے گا، تو ایک انسان تھا اس نے بڑی اجلت میں یہ کام کر دیا، اس نے کہا جی میں کروں گا جی، اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس دنیا میں آ گئے اور پھر وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو آپ چلیں وہ آپ اس طرف سے آ جائیں، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا جب آپ جانا چاہیں گے تب بھی آپ سے میموری ریز کر دی جائے گی، کہتے ہیں کہ لو چون ٹائم آگے چل آیا، دیکھیں آئے نہ تو اپنی چوائس نہیں ہے نا آپ کی، نہیں آپ جانا چاہتے ہیں. یار جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ایک کیتا نا سوال ہے صحیح سوال دا جواب ہوں دیتا تو صحیح. جب آپ جانا اپنی مرضی کے خلاف، آپ کے خلاف ہوگا آپ کی مرضی کے، کہتے ہیں کہ چلو بھائی پیا آ جا. اسی طرح جب آپ آئے تب بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہی ہوا ہے، آپ کو سے کوئی نہیں پوچھا کہ آپ سے یہ تھوڑی پوچھا کہ یہ والے والدین ہوں گے، ورنہ میں تو کوئی نہیں الزبتھ وہ چوز کرتا، ٹھیک ہے، کہ میں تو نہیں جانا کدھر اور، یا میں رائل فیملی کوئی سعودی رائل فیملی پکڑ لیتا، شہزادہ شہزودہ بنتا، کہتا میں کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے کی ہے، ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر رہا. تو وہ پاگل ہی ہوئے گا جو کہے گا ہاں میں ٹیکسی ڈرائیور جا رہا ہوں کسی لائن میں. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ مجھے ڈیورٹ ہو جاتا ہوں میں. کہنے کا مقصد ہے کہ پریکٹیکل طور پہ جب آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں نا تو پھر مزہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساحل صاحب کو سن لیتے ہیں یا کسی اور اس طرح کے بندے کو سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں اب میں 53 کا ہوں ماشاء اللہ، تو میں اپنے آپ کو ینگ ہی کہتا ہوں، مطلب پیسنجر کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ نہیں. یہ بڑی بار ریپیٹ وہ کی ہے. کہنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو، میں دیکھیں نا وہ دماغ لگتا ہے کہ یار کوئی نہیں ہے، یہ دانے یا پھر کہتے ہیں کہ میں وہ برے صغیر کا دماد ہوں، میں تو دماد ہوں، تو دوسرا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 40 سے پتہ نہیں لگتا. تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جی ویسے ہماری بیویاں تو ہمیں بابا ہی کہتی ہیں، تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اس طرح وہ ویڈیو دیکھیں گے نا ڈائمینشنز کے اوپر، کہ آپ کے ایک طرف قرآن کی نالج، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے پھر اردو میں اور اس کا انگلش میں قرآن شریف کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے ساتھ. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ قرآن پڑھو، بلکہ مجھے چھتر ہی پڑھتے تھے کہ تو عربی نہیں پڑھے کہتے، ٹھیک ہے. میں کہتا یار عربی میں پڑھ بھی لیتا تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے سمجھ تو کچھ بھی نہیں آنی انلیس کہ میں عربی سمجھوں پہلے، کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کو. اب مجھے کوئی کہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار تو کتاب پڑھ لے فرینچ کی کوئی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کوئی رینڈم بک کوئی بھی پڑھ لو بڑی چنگی ہے، ٹھیک ہے. تو یا پاکستان میں کسی کو آپ کہیں شیکسپیئرس کا بڑے وہ پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، لیکن کسی بیچارے اردو میڈیم والے کو کہیں کہ یار تو میک بیتھ پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ بھی لیتی، چلو بدو فائدہ کی ہوئے گا. تو وہ کہے گا کہ گٹمٹ لکھی میں نے تو خبر ٹکے ہی نہیں آئی، کہتا ہے. اچھا وہاں پہ آپ برداشت کر لیں گے کیونکہ وہ انگلش زبان ہے اور وہ میک بیتھ ہے، اور شیکسپیئر آپ کہیں گے پینڈو آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، کہتے ہیں چھڈو اینو، کہتے ہیں ٹائم ہی ضائع کرا دیو، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی آپ وہی کام کر رہے ہیں قرآن شریف کے ساتھ. اللہ کی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے نا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کو سمجھ ہی نہیں ہے عربی زبان کی، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو عربی میں پڑھ. تو وہ ٹھیک ہے، اسپرچولیٹی اپنی جگہ پہ ہے، اس کے اوپر میں چیلنج ہی نہیں کر رہا. وہ آپ سے قرآن شریف کو سنیں جن کو ٹگا لفظ سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے بڑی ان کو سکون ملتا ہے، وہ تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اگر آپ نے سکون لینا ہے تو بائی آل مینس سکون لیں، لیکن اس سے نالج نہیں آئے گی آپ کو کہ قرآن شریف بات کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو آئے گی جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی عقل جو ہے نا وہ ٹکانے آئے گی. موریس بخائل، ڈاکٹر موریس بخائل، وہ مطلب وہ ہل گیا تھا بندہ، حالانکہ اتنا بڑا بایولوجسٹ، اور وہ ایجپٹ کی فیروز ممیز کا. پھر میں کرتا ہوں وہ ڈائمینشنز کا کہ ذرا کوئی واقعہ بتائیں جو آپ ڈائمینشنز کے حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں. واقعات پہ آ جائیں. وہ ڈائمینشن میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ 10ویں اور 11ویں ڈائمینشن جو ہے جب ادھر وہ بات کرتے ہیں اٹس لائک گاڈ لائٹ، کہ مطلب آپ دو پیرالل ورلڈز بھی ہیں، جس طرح مطلب جو میں اور آپ ابھی رضوان میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ہی دنیا کا حصہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کے پتہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، یا ساؤتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایک قسم کا سمجھیں کہ پیرالل ورلڈ میں ہے، کہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ، ہمیں یہاں پہ ٹائم ڈفرنس کتنا ہے، لیکن آئی کین بی اینی ویئر آئی وانٹ ٹو بی تھرو دس ویڈیو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں جو میتھمیٹکلی امپاسبل ہے کہ اس باڈی کے ساتھ تو ہم اس میں نہیں پہنچ سکتے، نہیں وی کانٹ ایگزسٹ ایٹ ٹو پلیسز. اٹامکس آپ کی جو مالیکولز اور ایوری تھنگ جو ہے وہ ہل جائیں گے ٹوٹلی، کہتا ہے. جیسے ہی وہ ہلیں گے آپ وہ اس باڈی میں ڈس انٹیگریٹ کر جائیں گے. ہاں آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو ادھر جو ہے وہ آپ یہی کریں گے ایٹ اینی گیون ٹائم. آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، مطلب فیوچر کی طرف، اور بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں، پاسٹ میں اور پریزنٹ میں. تو آپ رہ ہی رہے ہیں، اور پریزنٹ میں رہ کے آپ اسی کے ایک ٹائم پہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں کٹھے جا رہے ہیں، کہتے ہیں.
Okay. या इमेजिन करें ना, लाइक गॉड लाइक पावर्स, यू कैन इंटरफेयर विद एनी वन एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर मुझे क्लियर समझ नहीं नहीं है आ वो, रहा. एनीवे आपको मैं क्लियर करना भी नहीं चाहता. मैं वैसे करूँ, जाके वीडियो देखें और उसके बाद मतलब कोशिश करेंगे. इस पर काफ़ी डिबेट चल रही है, स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर भी चल रही है, कहता है. ठीक है, ये वो चीज़ें कि बड़े बड़े फिजिसिस्ट जो हैं वो दिमाग उनके पावे हुए हैं, कहता है. ठीक है, वो भी अभी कटिंग एज इसको कह रहे हैं. मतलब वो अभी कोई ये नहीं है कि उन्होंने सबूत दे दिया और कर दिया, वो कर रहे हैं लेकिन हम में मुसलमानों में ये चीज़ क्यों नहीं है? सर देखें, कुरान पाक अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ें तो उसमें जिक्र तो आता है. आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की जो कि जो मिराज जो है, तो वो पोर्टल कोई खोला, जिस तरह वो मैं साहिल अदीम साहब का रेफरेंस दूंगा, उन्हीं की से वो क्यों वहां पर ले जाएंगे अल-अक्सा? जी, वहां पे कोई पोर्टल है, वहां से मक्का से मदीना मक्का से क्यों क्यों नहीं नहीं जा सकते? जा सके. हाँ लेकिन जी. नहीं, क्योंकि वो ये बात बिल्कुल सही. इस तरह मैं क्योंकि वहां जा चुका हूँ, तो वो जो एक्चुअल डोम ऑफ द रॉक है, वहां पे वो पहाड़ी है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट आपका लिंक है टू द सेवंथ हेवन. तो वहां से आप लिफ्ट लाइक चीज कह लें या कोई चीज भी है जिस पर आप लेके जा जाते हैं, यू इंस्टेंटली एक्सेस दैट रैम और डायमेंशन. अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग कि भाई अब आप डिफरेंट डायमेंशंस में अगर मूव करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपकी जो केमिकल कंपोजिशन या व्हाटएवर वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप जो सेवंथ हेवन में अगर जा रहे हैं या किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं, तो आपकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो ये तो नहीं, इस बॉडी में तो शायद आप ना ट्रेवल कर सकें. आई डोंट नो. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था कि उन्हें कहा कि अल्लाह ताला को कि मैं आपको देखना चाहता हूँ. तो अल्लाह ताला ने उसको क्या जवाब दिया था कि यू विल नॉट बी एबल टू सी मी मूसा, राइट. क्योंकि वो अल्लाह ताला क्या है, कुरान शरीफ क्या कहता है. अब ये देखें, मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था रिजवान साहब, हालांकि मैंने कुरान शरीफ इंग्लिश उर्दू में पढ़ा है. ठीक है, तो मैंने कहा यार अल्लाह ताला क्या है. मैंने आपसे भी सवाल किया था कि मैं आप लोगों से सालों से सवाल करता हूँ कि आपके ज़हन में क्या आता है जब मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला या गॉड मैं मेंशन करता हूँ. ठीक है, ये रिमेंबर करें, देयर इज ओनली वन गॉड. उसको अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें या परमात्मा कह लें, उसको जो आपका दिल कहता है कह लें. ठीक है, जोवा कह लें, वो है एक, वादहू ला शरीका लह. ठीक है, तो आपके ज़हन में क्या आता है इमीडिएटली? मैं रिजवान साहब से ये सवाल करता हूँ ऑन सर. मेरे मतलब अब देखें ना, मेरा जहन एक लिमिटेड सा है, तो एक इमेज सा वो बाज़-औक़ात वो हो जाता है, कहते हैं. लेकिन ये हमें बताया जाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते अपने लिमिटेड माइंड से कि अल्लाह ताला की अगर कोई फिजिकल शेप या फॉर्म भी आप नहीं कर सकते. इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज हमेशा आप इसी डायमेंशन में ही सोचेंगे, जो भी सोचेंगे, तो आपकी सोच जो है लिमिटेड होगी. हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि गॉड और या अल्लाह जो है इज द नेसेसरी एग्जिस्टेंस फॉर दिस यूनिवर्स टू एग्जिस्ट. यानी कि अल्लाह का होना लाजमी है इस कायनात के. दूंगा एक मिनट लूंगा, फिर वो आपसे वाकई की तरफ आना है, कोई टाइम निकल रहा है. इस तरह डोमिनो इफेक्ट होता है सर. अगर आपने वो पैक ऑफ कार्ड्स है और उनको आपने होल्ड किया, वो स्लांटिंग पोजीशन में है सारे, अगर मैं हाथ हटा दूंगा तो वो कार्ड्स गिर जाएंगे. तो यानी कि इस कायनात को जो है वो रखा हुआ है उस फोर्स ने. तो अगर वो अल्लाह ताला जो है, अगर आप वो वहां से हटा लें तो फिर वो कायनात एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो गॉड इज द नेसेसरी एग्जिस्ट, जो मुझे समझ आता है. मैंने आपसे सवाल पूछा किया था ना कि आप फिजिकल शेपों में मैं कुछ वो तो फिर देखें, वो फिर पता है क्या, वो फिर बाज़ औक़ात आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कई पिक्चर से. अगर आप इस तरह जिस तरह वो ये इनकी जो सर वो जहाँ पे वो आर्ट लाइब्रेरी है लंदन में, ठीक है, वो जहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, तो वहाँ पे गॉड की उन्हें पिक्चर दिखाई होती है कि दाढ़ी वाला एक आदमी, और वो इस तरह जो क्रिश्चियन गॉड की कॉन्सेप्ट. अब हमारे यहाँ वो यही बताया जाता है ना कि भाई आप तसव्वुर नहीं कर सकते. बड़ा आसानी से अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला क्या है, नूरुस समावाति वल अर्ज़. अगर अरबी जिसको समझ आ जाए, नूर जो है वो एक लाइट को कहते हैं विच पेनिट्रेट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, वो ऐसी लाइट है जो पेनिट्रेट कर जाती है. और यू कैन इमेजिन कि लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन कितनी देर में आती है. आप उसको ये फिजिकल लाइट भी देख सकते हैं, आप उसको एक लाइट ऑफ गाइडेंस भी दे सकते हैं. यानी कि बट इट इज फिजिकल लाइट एज वेल, कहते हैं कि वो लाइट जो है जिसको अगेन देखिए ना, फिर हम उसे अगेन फिजिकल फॉर्म में सोच रहे हैं बिकॉज हमारा माइंड फिजिकल है. ये बट डजंट मैटर, बिकॉज अगर आप देखें, अगर 11th डायमेंशन की जो बात हो रही है, यू एंड मी कांट गो इनटू 11th डायमेंशन, नोबडी कैन, दोस फिजिसिस्ट्स कांट.
But how they explain this mathematically, وہ ایکچولی کہتے ہیں کہ 29 ڈائمینشنز ہیں، لیکن انسان کا دماغ جو ہے وہ 11 پر ہی فارغ ہو جاتا ہے. مطلب وہاں پہ your brain's gonna explode. And میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں، گو اینڈ واچ دا ویڈیو. زیادہ لمبا نہیں ہے، لنک ڈال دوں گا، 10 سے 10 منٹ کا یہ میرا خیال ہے. تو یقین کریں کہ آپ اگر جیسی چوتھی کے بعد وہ پانچویں میں آتا ہے نا، آپ دیکھیں جنات کے بارے میں. تو میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کیڑا ہیں اور آپ جو زمین پہ چل رہے ہیں تو وہ ایک ڈائمینشن میں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو سب چیزیں ایک سنگل لائن نظر آ رہی ہے کہتے ہیں، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈ پوائنٹ ہے، اور وہ اس پہ چل رہا ہے. اور اس کے ارد گرد اگر کمرہ ہے، فرض کریں کمرہ ہے اور وہ کارپیٹ پہ ہے کیڑا، تو اس کو یہ اسکرین پیچھے میں اور باقی چیزیں کمرے کی وہ نہیں نظر آ رہی کہتے ہیں، اس طرح جس طرح کہ میں ان کو پرسیو کر رہا ہوں، کیونکہ میں 3 ڈائمینشن میں دیکھ رہا ہوں، میں 3D ورلڈ میں ہوں، 3rd ڈائمینشن میں ہوں کہتے ہیں، جس میں کیا ہے آپ کی لینتھ ہے، width ہے، ڈیپتھ ہے، مطلب ہائٹ ہے، آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے جا سکتے ہیں، سائڈ ویز جا سکتے ہیں، آگے اور پیچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیڑا جو ہے وہ صرف آگے اور پیچھے جا سکتا ہے، انلیس کوئی کے ونگز ہوں تو وہ فلائی کرے گا، ورنہ وہ سیدھا اور پیچھے جا سکتا ہے، لیفٹ اور رائٹ جا سکتا ہے. تو وہ 2 ڈائمینشن میں ہے. جی اچھا پلیز وہ ذرا واقعہ وہ ڈائمینشن اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو جنات ہیں، ادھر سے میں لیڈ کر رہا ہوں کہ جنات جن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے ایز اے مسلم کہتے ہیں، تو وہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے. تو وہ جو ہیں وہ ہماری ڈائمینشن میں رہتے ہوئے وہ 3D میں ہیں، 3rd ڈائمینشن میں ہے، لیکن کیونکہ وہ 4th ڈائمینشن سے آ رہے ہیں یا کئی 5th میں بھی ہوں گے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے جنات کے اوپر کتنے پاورفل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بنایا ہے. یہ جو پرمیشن ہے نا، یہ اللہ گرانٹ کرتا ہے کہ آپ کس ڈائمینشن میں جا سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ کی حدود ہیں اور کہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. آپ کی فزیکل فارم آپ کو لمٹ کر دیتی ہے، فزیکل فارم ڈیفینیٹلی لمٹ کر دیتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جنات کئی شیپ شفٹرز بھی ہیں، وہ شیپ فارم کر لیتے ہیں جانوروں کی اور دوسرے انسانوں کی کہتے ہیں. یہ بھی آپ جو جیسا ہائر ڈائمینشن میں جائیں گے آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیسلٹیز آپ کو ہو جائیں گی کیونکہ دین یو آر سیئنگ، جس کو ہم ایلینز بھی یہ کہتے ہیں. لیکن آپ جو سائنس والے وہ جنات نہیں کہیں گے ان کو، وہ ایلینز کہیں یار. سر وہ واقعہ بھی پلیز سنا دیں. میں سنا رہا ہوں ادھر یار، کوئی بات نہیں، اس کو تھوڑا سا لمبا ہو لینے، مسئلہ نہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو جلدی نہیں کیا جاتا. اب میں اسی کے اوپر آ کے بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے جن وغیرہ نہیں دیکھے، لیکن میرے ساتھ واقعات 1-2 ہو چکے ہیں اور میں ان کو یہاں شیئر کر دیتا ہوں. تو میں جب تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20 سال کا تھا، 1986 کی بات ہے، تو میں یہ دن کا ٹائم تھا، دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں ایلیفنٹ کاسل میں، جن لوگوں کو پتا ہے کہاں پہ اسٹیشن، ہم کیمبول میں رہتے تھے تو اسٹیشن نیئرسٹ وہی ہوتا تھا ہمارا، وہاں سے ہم نے بس پکڑنی ہوتی تھی. تو میں 12 بجے دوپہر کالج ختم کر کے اولڈ اسٹریٹ سے نارزرن لائن کے اوپر وہ آ رہا ہوں، اور ٹرین کے اندر وہ ذرا علاقہ اس وقت ایسا تھا، ابھی بھی ایسے ہی ہے تقریباً. تو کوئی 4 کالے تھے، ینگ قسم کے کہتے ہیں. تو وہ جو ان کا ہوتا تھا چاند، وہ انہوں نے کیا کیا، جیسے میں اسٹیشن سے دروازہ کھلا وہ ٹیوب کا، باہر نکلا ہوں تو 2 جو تھے انہوں نے ایسے میرے ہاتھ ڈالے کے تھا، اور یہ بات کرنا شروع ہو گئے اور میں ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اور ایک دم مجھے کوئی چیز فیل ہوئی، چبھتی ہوئی شارپ. تو مجھے پتا چلا کہ کوئی نائف وغیرہ ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کبھی جس کے ساتھ ہوا ہو، کسی نے گن رکھی ہو آپ کے اوپر، بے شک آپ کو نظر نہیں آ رہی گن، لیکن وہ بیرل فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پوائنٹی چیز نظر آ رہی، تو میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ چوں چڑھا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے ارد گرد وہاں لوگ تھے اور مجھے اتنا پتا تھا، میں بیوقوف نہیں تھا. اگر میں نے کچھ کیا تو وہ انہوں نے چھک دینا مجھے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا بلیڈنگ کے بعد آپ کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں. اور جو ایلیفنٹ کاسل اسٹیشن کو جانتا ہے، لنڈن روڈ ایگزٹ، وہ وہاں پہ لفٹ ہوتی ہے یا پھر وہ ایک اسپائرل سی اسٹیئرز بڑی گھومتی ہوئی جاتی ہیں. تو جو اس وقت حالانکہ 20 سال کے تھے لیکن ہمت کاٹی ہوتی تھی کہ یار تھلیوں تو اتنے تک جاؤ، وہ لفٹ کا انتظار کرتے تھے. لیکن وہ اب جو تھے 2، وہ 4 میں جب بدلے تو انہوں نے مجھے لفٹ کے ادھر لے گئے سائڈ پر جہاں پر لوگ نگلتے تھے پہلے اور یہاں سے چڑھتے تھے. اب ظاہر بات ہے دوپہر کا ٹائم تھا، 12 بجے کا، وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. وہ مجھے اس سائڈ پہ لے گئے اور انہیں نگالے جو کچھ تیرے پاس ہے. تو ان دنوں میں جی آیت الکرسی میرا ابھی بھی بڑا اس کے اوپر یقین اور اعتماد ہے کہ اگر وہ میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں میں گھر سے نکلنے سے پہلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور 3 دفعہ آیت الکرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی اندر بہت سی فضیلتیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے کہ اگر آپ کی موت بھی ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی جب تک یہ گھر نہیں پہنچ جاتا بندہ تو اس کی موت جو ہے وہ جو ہے پوسٹ پون ہو جائے، کہتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ اب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں چیزیں، ساری چیزیں، ٹھیک ہے.
تو وہ مجھے جب انہوں نے اس طرح پیسے جیسے مانگے، میرے پاس تو تھے ہی نہیں، میرے خیال 5 پینی تھے اس کے وقت کہتا ہے، اور ایک وہ ہمارا ہوتا تھا کارڈ جو ٹرانسپورٹ کا، وہ چین اس نے دیکھی نا تو وہ ویسے سلور کی تھی لیکن اس کا گولڈ سا کلر ہوا تھا، وہ گولڈ plated تھا، تھی، ہاں۔ پلیٹڈ بھی نہیں تھی، وہ سب میرے کو تیرے پیسے تھے، کسی نے وہ جھوٹا وہ گولڈ ویسا کلر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا ایسے جب ہاتھ ڈالا نا اس کے اوپر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے تھا کہ یار یہ مطلب مجھے وہ ظاہر بات ہے، میں نے کہا آیت الکرسی، اب میں اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے وہ جھٹکا مارا ہے اس کو، کہتا ہے سر جھٹکا مارنے کی دیر، اور میں ڈراماٹائز نہیں کر رہا، اب یقین کریں وہ باقی لوگ تو وہ کیئر ہی نہیں کر رہے تھے، وہ ادھر سے چڑھ گئے تو ادھر سے تو میرا ٹاما ایک دو نکلا، اور میں نے دیکھا کہ جو 2 تھے نا جو ادھر کھڑے تھے جو مجھے دیکھ سکتے تھے، اور 2 جو میرے پیچھے کھڑے تھے وہ ادھر دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں گے کہ جو ادھر تھے نا انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہے، مجھے جو چیز نظر آئی ہے مجھے صرف ٹانگیں نظر آئی ہیں، آپ سمجھ لیں کہ میں تھوڑا سا اوپر میں نے دیکھا ہے وہاں بھی ٹانگیں، اور وہ ٹانگیں چلتی جا رہی ہیں اوپر تک، میں نے کہا اتنا لمبا بندہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہتا ہے، لیکن مجھے اس وقت نا اپنے بندے کی اتنی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنی پڑی کہ میں یار جان چھوڑوں یہاں سے، میرے اس کو کوئی بھی آیا تھا میں کہا شکر کرو یار کہتے ہیں، تو میں نے کہا جو بھی ہے، لیکن ان کا جو تھا نا وہ طبیعت خراب ہو گئی، جو بھی انہوں نے دیکھا ہے نا وہ میں نے تو صرف ٹانگیں دیکھی ہیں، وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، وہ اس طرح بھاگے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، پتہ نہیں انہوں نے کیا چیز دیکھ لی، مخلوق دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ کے ادھر نکل گئے۔ اب جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان کی بیگ تھی وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہتا ہے، تو اس کے کندھے پر اس طرح ہاتھ آیا ہے، اس طرح بس پتہ نہیں وہ ہاتھ لگا ہے، تو جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھی الٹے پیر بھاگا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح بھاگے وہ 2 تو گرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے اس بالا وہ نکل گیا کہتا ہے، اور پھر وہ جو آخری رہ گیا کہتا ہے، پھر اس نے بھی مطلب بھاگا ہے، مطلب جیسے نہیں ہوتا کہ سر وہ آفت آ گئی ہے کہتے ہیں، یا انہوں نے پتہ نہیں کون دیکھ لی ہے، کیا چیز دیکھ لی ہے کہتے ہیں، میری سمجھ سے باہر تھا، میں نے کہا یہ ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ پلک جھپکنے میں ہوا ہے، میں اب یہ لمبی سٹوری ہوگی یا میں نے لمبا کر دیا، لیکن وہ لٹرلی آپ یقین کریں کہ 5 یا 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے رضوان صاحب کہتے ہیں۔ اچھا وہ جب سارے بھاگ گئے وہاں سے کہتے ہیں، میں نے ادھر سے دیکھا، میں نے کہا شاید آیت الکرسی کہیں نظر آ جائے گا، مجھے بڑا تھا افسوس تھا، میں کہا اللہ کا کلام تھا مل نہیں رہا، چلو میں نے کہا اب لیکن یہاں سے نکلوں مجھے نہیں ملنا، تو میں اس طرح کر کے وہاں سے ہو کے لفٹ کھلی ہے، مجھے ایک بندے نے کہا یو آلرائٹ، میں کہا یا ہم آلرائٹ، تو میں اس میں بیٹھا ہوں، اور میں نے بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں دیکھوں کہ یار وہ لمبی ٹانگ والا کون بندہ تھا کہتا ہے، بہرحال کوئی ملا، میں اوپر آ گیا، مجھے یہاں سے نکلوں میں اوپر پہنچوں، اوپر پہنچا تو وہ گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اسٹیشن کے اٹینڈنٹ، اس میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا ڈیڈ یو سی اینی ون یو نو کم اپ اسٹیئرز اور اینی تھنگ لائک دیٹ، کہتا ہے نو بٹ یو اوکے وی سین سم ون یو نو لائک try to mug you downstairs, but we didn't want to intervene کیونکہ وہ ان کے ویپنس تھے، تو ہم نے کہا کہ اس طرح تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، بٹ آر یو اوکے، میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ کہاں ہے، کہتا ہے کہ 2 تو نیچے پڑے ہوئے تھے وہاں پر جو اسٹیئرز جو تھی، تو اوپر پاگلوں کی طرح اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ بار بار سلپ ہو رہے تھے، گھبراہٹ سے، ان میں 2 تو ڈیمیج ہوئے ہوئے، کہتا ہے ان کو میں جا کے دیکھا تو وہ بس اس طرح تھے، کہتا ہے کہ what happened، میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے کہا I just saw this really tall guy جس کی بس لیگز مجھے نظر آئی ہیں، اور میں نے کہا میں نے ہینڈ دیکھا ہے جو اس کے شولڈر پہ ہے، وہ بہت بڑا ہاتھ تھا کہتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا ہاتھ نہیں تھا، میں کہا اللہ بھی وہ بڑا کالا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا پیو آیا کہتا ہے، اور واقعی وہ پیو ہی ہوگا ان کا، سر وہ کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے کسی اور، میرے لیے وہ گارڈین اینجلز تھے، جی ٹھیک ہے، میرے لیے وہ گارڈین اینجلز تھے، اور مجھے وہ لگا کہ اللہ، میں تو آج بھی مجھے وہ چیز یاد ہے، 20 سال کا تھا، آج میں 53 کا ہوں، تو میں نے گھر آ کے، میں اس ان دنوں میں نمازیں بڑی ریگولرلی پڑھتا ہوتا تھا، تو میرا لیکن آیت الکرسی وہ بڑا یقین تھا، آج بھی ہے کہتے ہیں، تو میں نے وہ واقعہ امی کو بتایا، امی نے کہا کہ تم نہ 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کچھ نہیں ہوا کہتا ہے، میں نے کہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آیت الکرسی کی وجہ سے ہوا، میں کو وہ جو بھی تھے، میں نے کہا ان کے لیے وہ بڑے خوفناک تھے، تو ان کو ایسے میں نے کبھی کسی کو اتنا بھوکلایا ہوا نہیں دیکھا، تو ناؤ دیٹ از وین دے وانٹ دے کین شو یو ان یور ڈائمینشن کہ ہمیں یہ دیکھ لو ہم ہیں، اینڈ دے کین بی اینی ون دے وانٹ بیکاز دے سیم ٹو بی ویری پاورفل، دے کین ٹیک any form, shape or whatever. اب مزے کی بات ہے مجھے وہ نہیں نظر آئے، ان کو نظر آ گیا، میں وہی کیڑا ہوں جو نہیں دیکھ سک رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے، they are there, they are all the time، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ they are in our dimension at all times، وہ ہمیں بڑی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں نا، مطلب انہوں نے ایک قدم اٹھایا تو وہ آپ سمجھیں ادھر سے ساؤتھ امریکہ ہیں، اور وہاں سے یہاں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وہ بات کر رہے تھے اس ویڈیو میں کہ جو آپ کا گلوب ہے نا، اگر آپ 4th ڈائمینشن میں جا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک اسفیئر جیسا دنیا نظر آئے گی آپ کے سامنے،
ہم نہیں دیکھ سکتے, ہمیں تو وہ سیٹلائٹ اوپر بھیجنی پڑتی ہے اور اس سے بھی ہمیں وہ پورا ارتھ کا نہیں نظر آتا, لیکن جب وہ چوتھی ڈائمینشن میں دیکھیں گے تو وہ ایک ڈفرنٹ مخلوق ہے. ہم چوتھی ڈائمینشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ جو ہم H2O کے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں, مطلب ہائیڈروجن آکسیجن, وہ مالیکول انسٹیبل ہو جائیں گے ایٹامکلی, اور ہماری باڈی ایگزسٹ نہیں اور کر سکتی. ہم اس باڈی کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو مجھے میرے دوستوں بتاؤ کہ جو موت ہے, میرا تو خیر یہ دیکھنے کے بعد بہت فیسینیشن ہو گئی ہے یار, موت ایکچولی از ناٹ سچ اے بیڈ تھنگ. مطلب اٹس اے ٹرانسفارمیشن آف اس فرام ون ڈائمینشن انٹو انادر, اور اس ڈائمینشن میں جانے کے لیے ہمیں یہ جسم کی ضرورت نہیں ہے. جی, So that's what I understood. اور یہ آپ جب قرآن پڑھیں گے اور اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں گے تو دنیا کے جو راز ہیں وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گے اور کھلنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ دین یو ول امیجن کہ آپ کتنے مالا مال ہیں نالج کے ساتھ. آپ لوگ اپنے آپ ہم کمین ہیں, ہم نے ڈس آنیسٹ ہیں, ہم غدار ہیں اپنے دین کے ساتھ, ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے ہماری, کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ٹائم ہے, سدھر جاؤ. قرآن کو سمجھ کے پڑھو, اس کو پیار کرو, اس کو ٹریجر کرو. یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے, اور یہ جو بکواس کرتے پھرتے نظر آتے ہیں نا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ دیکھیں ڈائمینشن ڈال کے ویڈیو ڈالیں گے, ساری جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے 11 ڈائمینشن وہ ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ٹاپ ڈائمینشن ہے, بٹ میتھمیٹکلی دے کین پروو کہ 29 تک جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈائمینشنز, لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں ہے مائنڈ کی کہ ہم ان کو ایون ڈسائفر کر سکیں. 11ویں کو ہم سمجھ نہیں رہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے 11ویں جو ہے وہ گاڈ لائک ڈائمینشن ہے, کہ مطلب وہ پاورز ایسی ہیں جو ہم گاڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو اللہ نہیں سر, یہ بھی تو نا کریشن ہے, تو ہمارا مائنڈ بھی تو یہ اس سوچ میں کہ ہم 29 ہی ڈائمینشن تک جا سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے انلمیٹڈ ڈائمینشنز ہوں, who knows, وہ تو اللہ عالم, اللہ جانتا ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, جس ڈائمینشن میں ہم رہتے ہیں, ہمیں یہاں پر رکھا گیا کسی وجہ سے, اور جو ہمیں نالج از ناٹ کرائم, گناہ کبیرہ نہیں ہے. اور یہ جو ہم بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار جا کے رٹا لگا کے ایسے ایسے ہل کے کہتا ہے قرآن جو مدرسوں میں ہو رہا ہے, یار آپ کہیں نہیں پہنچو گے, تباہی آپ لوگوں کے لیے, کہتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی چیز دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا ہمیں بڑا شوق ہے, تو کچھ تھوڑا سا تو اپنے اندر پیدا کرو, کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا سر کہ اگر کی وفا تو نے محمد سے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا تو یہ فیٹ اپ کچھ نہیں ہے, یہ IMF ورلڈ بینک. ایک اور شعر بھی یاد ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا اور بندے یہ سے خود ساحل پوچھے بتا ادیب جیسے تیری. لوگوں کو اللہ زندگی دے, ان کو سنیں, اپنے بچوں کو دکھائیں. ینگ ہے آج کل, ہمارے تو ینگ ہے بندہ, تو وہ دیکھیں جو باتیں کرتا ہے ریولیوشنری ٹائپ کی کہتا ہے, اس کو سمجھیں اور دین کو سمجھ کے پھیلائیں. کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ داڑھی جب تک نہیں رکھ لیں گے, جب تک نمازیں نہیں ٹھپیں گے 5 وقت کی, کہتا ہے آپ کی سب باقی چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں, خلی ولی. وہ بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کھلی چھٹی ہے, تم لوگ ایسا کرو جا کے نا جو مرضی کرو, اور یا پھر آپ نے یہ جو مساجد کھلی ہوئی ہیں جہاں آپ بول ہی نہیں سکتے کسی ٹاپک کے اوپر صحیح طرح کھل کے, کہتا ہے ٹیکا ہے تو لگاؤ ٹیکا, کوئی اس پر ڈبیٹ نہیں ہونی, کوئی اس پر بات نہیں ہونی, ٹھیک ہے, کیونکہ منع ہے. وہ بھائی کچھ منع نہیں ہے, آپ سمجھ کے سوچ کے کچھ دے سکتے ہو اپنی جنریشن کو, سوائے اس کے تم دوزخ میں جاؤ گے, تم جنتی ہو. او بھائی چانڈو چانڈ کرتے ہیں, تو جو اللہ کے کام ہیں وہ تم لوگ کر رہے ہو. ہاں, تم لوگوں کو جنتی بنا رہے ہو, تم لوگ دوستی بنا رہے ہو, تم ہو کون ہے؟ تم لوگ جج ہو. یو آر ناٹ دا جج, اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, لیو اٹ فار ہم ٹو ڈیسائیڈ. آپ صرف بندے کے پتر بن جاؤ. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم تو کھوتے ہیں, ہمیں جو مرضی کہہ لو. میں نے اپنا ایک لائف کا جو چھوٹا سا بتایا ہے, اور پلیز اللہ کے بندو اس مجھے نہیں, ساحل کو ہی سن لو. ٹھیک ہے, اور یار ہم سارے تو پاگل نہیں ہیں نا, چریے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم آ گیا رینیسانس کا, کہ اسلام کو جو اس کا ٹرو رسپیکٹ ہے ایسنس میں آپ وہ اس کو دو. یہ جو ہاتھ دھو کے قرآن شریف, ورنہ میں نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا, اس سے باز آ جاؤ, کیونکہ اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا, کیونکہ وہ صرف وہی شادیوں میں استعمال ہوگا. اور اس کو گرین جو نا یہ غلاف, وہ ایسی ہائیسٹ پلیس نہیں ہوتی گھر میں جہاں کسی کا بھی جو ہے نا ہاتھ, بچے کا تو خاص طور پر نہ جائے, کہتا ہے نہیں بے دبی ہو جائے گی.
قرآن کی بے ادبی سب سے بڑی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اللہ کے وہ کلام پڑھے نہیں، اس کو کو پڑھو ہی سمجھے نہ، نا، اور یہاں سمجھے سے ہی جب نا۔ جانے کا ٹائم آ جائے اس کو کہو ابا جی کو بخش دو پڑھ کے، ابا جی چھترو چھت ہو رہا ہے ادھر کہتا ہے، ٹھیک ہے میری طرح میں چھترو چھت ہو رہا ہوں، میرا بچہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پڑھے، اول تو وہ پڑھے گا ہی نہیں، وہ کہا ابا وہ چھترو چھت تو میں نہیں پڑھن دیتا، ٹھیک ہے نہ آپ پڑھے آئے، ابا میرے کو چھڑ کے جا، کوئی بھی آواز 4 آئے پیسے گی چھڑ کے جا۔ کبھی قبر میں وہ جو ہے نا 4 ڈائمینشن میں جا کے نا اس کو بلا کے کہتے ہیں جن کو، کہنا دسیں ابے دے کی حال ہے، وہ کہے گا ابا کیا بڑا بڑا یہ چھترو چھتے لترو لت تے وہ آندا ہی تے پوچھدا تیرا رب کون ہی، میں کہنا بھائی تو ہی ہے، وہ کہندا ہے گز کٹدا ہے پتر نہ پوچھ، کتیاں تے فاکساں نو بڑا پتہ چلدا ہی، وہ پیندی اے تے پیچھے لاساں پਈਆਂ نے تے وہ والی لاساں نے تے بھئی تو ملے تے جان نہیں، کیونکہ جسم تے کھر گئے سارے، تے پھر بھی پتہ نہیں کتھے پیندی، چیکاں بڑیاں نکلدیاں نے، پتر سمجھ جا پڑھ لے، میرے والی حرکتاں نہ کر، تے جے تو پڑھ کے نا لوکاں نو مولوی دے بچیاں نو دئی جاندا ہے کہ پڑھو، وہ پتہ نہیں پڑھدے بھی نہیں، پتہ نہیں کی پڑھدے نے، ہور گز پیندے نے مینوں، کہندے ہیں صدقہ جاریہ آ رہی ہے تیرے واسطے، تے سدھر جاؤ بندے بن جاؤ، نہیں بننا تے لگے رہو۔ رضوان صاحب میں تو پونکی میرے جا رہا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال میں آج اب کافی لمبا ہو گیا، تو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، اس کے بارے میں پھر بھی کبھی ریسرچ کر کے ول کم بیک اگین، انشاءاللہ اور کچھ اور ویڈیو سے انسپائر ہو کے، کچھ اور انفارمیشن اکٹھی کر کے، کچھ قرآن کے حوالے سے اور کچھ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے مواد تو دوبارہ انشاءاللہ ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے، لیکن پلیز کامنٹ ضرور کی دیجیے گا کہ اگر آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنی انپٹ پلیز ضرور دے دیجیے۔ اوور 100 سبسکرائبرز ہیں تو کوئی تو 8-10 کامنٹ تو ڈال دیں وہ ہمیں پلیز۔ کو لانتی بنا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں وہ ہمیں جتنا برا بلا کے، لیکن کسی چیز سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو پلیز ڈو مینشن اٹ۔ ہم کئی چیزوں میں غلط ہو سکتے ہیں، we could be wrong in many things in our understanding. After all, we are human beings as well, just like you. So, اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔